السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ام الیقین بائی سمیرہ حمید کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی تھی۔ تم جاؤ گی نہیں؟ اب بھی نکلو گی یہاں سے؟ اسے ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا، درخت کی شاخ سے دھکیلا گیا تھا کہ ابھی نکلو، دفع ہو جاؤ۔ والد جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ دبیسا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر اپنے پورے خاندان پر نظر دوڑائی۔ وہاں بچہ ہی کون تھا جو اسے زندہ دکھائی دیتا؟ ایک بار آپ نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ وہ چل کر والد کے پاس آئی تھی۔ مجھ سے کوئی عہد نہ لینا دبیسا۔ اب تو وہ آنسوؤں سے بھی خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ آج میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں، میری قسم ہے آپ کو والد، کبھی گھاٹیوں کی طرف مت آئیے گا۔ اس نے ایک آخری بار باپ کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگانا چاہا اور لگا لیا۔ انہوں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ اس سے الگ کیا۔ ایسے نہ کہو دبیسا، نہ میرا حال پوچھنے، نہ اپنا حال بتانے، نہ میری صورت دیکھنے، نہ اپنی صورت دکھانے۔ میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں والد۔ والد کی آنکھوں سے جو اشک رواں تھے، ہاتھ بڑھا کر اس نے آخری بار وہ آنسو بھی پونچھ دیے۔ آپ سن رہے ہیں والد؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اب میں زندہ کیسے رہوں گا دبیسا؟ وہ بھی پوچھ رہے تھے۔ میرا غم مت کیجیے گا، اپنی بیٹی کو یاد رکھیے گا، لیکن دبیسا کو بھول جائیے گا۔ سمجھ لیں کہ کل رات دبیسا مر گئی اور آج اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے غم میں مر گئے تو میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گی۔ کیا آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے؟ تمہارا باپ ناکارہ اور نالائق ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس وقت آپ بادشاہ بھی ہوتے، آپ کے اختیار میں کل جہاں کی طاقتیں بھی ہوتی، تب بھی آپ مجھے تکلیف سے نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ بیماری صرف مجھے ہی نہیں ہوئی، اس بیماری پر آپ اکیلے شرمندہ نہیں ہوئے۔ خدا نے میری دبیسا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنی گیلی آنکھیں رگڑیں۔ خدا، وہ کہہ کر کتنی ہی دیر تک خاموش رہی تھی۔ یہ سوال تو ابھی مجھے اس سے کرنا ہے۔ گھر میں پتھر گرنے لگے تھے کہ جلدی نکلو یہاں سے۔ والد غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر شہر والوں پر پھینکنے لگے تھے۔ اس نے لپک کر والد کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں باندھ دیا۔ پھر وہ انہیں اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں رو رو کر دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ ایسے بھٹکتی پھرتی تھی جیسے بینائی کھو چکی ہو۔ بہن بھائی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر انسانوں کا اژدہام کھڑا تھا۔ سارا گھر اس نے دیکھے بغیر پار کر لیا تھا، لیکن جب وہ دہلیز پار کرنے لگی تو پلٹ کر ایک نظر اپنے گھر کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ سر ٹکا کر گردن کو ذرا سا خم دے کر اس نے ایک آخری نظارے کی چوری کی تھی۔ اس گھر میں اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گی۔ اس باپ، اس ماں سے وہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا منہ نہیں چوم سکے گی۔ اس کی لعنت کے پتھر اس کے خاندان والوں کو نہ پڑیں، وہ ان سب کا نام تک بھول جائے گی۔ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے وہ جا رہی تھی۔ اس کفارے میں وہ اپنے خاندان والوں کو شریک نہیں کرے گی۔ وہ باہر نکلی تو سب پیچھے ہٹنے لگے۔ جو ایک بار ماں کے بدبخت کہنے پر رو دی تھی، وہ لوگوں کی بدبختی بھری گالیاں سن کر بھی خاموش تھی۔ اس کی سہیلیاں دور چوباروں پر کھڑی تھیں۔ ان کی ماؤں نے ان کے ہاتھ سختی سے پکڑ رکھے تھے کہ وہ دبیسا سے لپٹ نہ جائیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے چہروں پر چادریں کھینچ دیں۔ سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ ابھی تک بس اس نے ہی تو توبہ نہیں کی تھی۔ وہ شہر کے دروازے سے باہر آ گئی تھی۔ گھاٹیوں کی طرف آتی ہوئی اسے پشت پر پہلا پتھر پڑا تھا۔ وہ پلٹی تو دوسرا پتھر عین پیشانی پر پڑا تھا۔ تیسرے کا کونا آنکھ میں لگا تھا۔ چوتھے پتھر سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ خرطوم اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مٹھیوں میں پتھر بھر کر کھڑا تھا اور تاک تاک کر اس کی طرف اچھال رہا تھا۔ دبیسا چڑیل، میں نے کہا تھا نا تو کوڑی ہوگی تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ والد شاید گھر کے اندر مر چکے ہوں گے۔ والدہ خود سمیت سب کی قبریں کھود رہی ہوں گی۔ اسے پہلے پتھر پر اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی پیشانی پر پڑنے والے پتھر سے ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ پیچھے کے وار کو سہ سکتی تھی، یہ سامنے کی دھتکار، یہ اسے صحیح نہیں گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی خرطوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خرطوم کی گردن اکڑی رہی اور آنکھوں سے تندی جھلکتی رہی۔ اب اسے خوفزدہ نہیں تھا۔ کوڑ ایسی بدبخت بیماری تھی کہ انسان کی حیثیت غلاظت سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس پر تھوکا جاتا تھا، اس سے ڈرا نہیں جاتا تھا۔ تم نے مجھے پتھر مارا، مجھے برا نہیں لگا۔ برا تب لگا تھا جب تم نے ضعیفہ کو مارا تھا۔ آج کسی اور کو برا لگا ہوگا، اور جسے لگا ہوگا وہی تم میں سے بہترین ہوگا، وہی تو انسان ہوگا۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، خرطوم کے پتھر اسے لگتے رہے تھے۔ اس کی آواز اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ تم گھاٹیوں سے باہر نکلی تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔
دبیسا چڑیل، میں تجھے شہر کے اندر گھسنے نہیں دوں گا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کوڑ نے سارے شہر کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے پتھر مارے، اس پر لعنتیں بھیجے۔ ایک بیماری نے اسے اچھوت بنا دیا تھا۔ زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی، وہ زمین کی غلاظت ہو چکی تھی، پتہ نہیں کس گناہ کی، لیکن سزا کڑی ملی تھی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ والد نے قسم دی تھی اور وہ کبھی گھاٹیوں کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ اسے اس نامراد بیماری سے بچاتے رہے تھے اور وہ نامراد ہو کر اس بیماری میں گھیر کر دوسرے کوڑیوں میں خود چل کر آ گئی تھی۔ انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جس وقت اس نے اس طرف جہاں وہ زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی اپنے قدم بڑھائے تو زمین نے جیسے اس کے پیر جکڑ لیے۔ اس کی پشت پر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سمندر کیسا دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سمندر پر پرندوں کے غول دائروں میں چکرا رہے تھے، ان کی آوازیں کان پھاڑ دینے والی، نفرت انگیز تھیں۔ وہ ایک پتھر پہ اپنا ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جی چاہا پتھر سے سر ٹکرا کر خود کو ختم کر دے۔ ہوا سے اس کی چادر پھڑ پھڑا رہی تھی، اس کا پرندہ اس کے سر پہ چکرا رہا تھا۔ شاید اسے ابھی بھی اپنی دبیسا پر فخر تھا۔ زمانے کی زبانیں اسے گالیاں دینے لگی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے ابھی بھی گنگنا رہا تھا۔ اجنبی زمین کا آسمانی پرندہ، وہ اپنے پر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، ہولے ہولے سے سک رہی تھی۔ اس کی پیشانی کا زخم اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ جسم میں درانے والی بیماری اسے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنے جسم پر پڑنے والے پتھر۔ نرم زبانوں کی انگارہ باتوں نے اسے راکھ کر دیا تھا، اس حقیقت نے کہ اب وہ دبیسا تو رہی ہے لیکن انسان نہیں، اسے کچل کے رکھ دیا تھا۔ انسان ہونے کا سارا مان اس کی روح سے پھسل گیا تھا۔ انسان ہی نہ رہے تو پھر وہ کیا رہے؟ یہ چلن صرف انسانوں میں ہی ہے۔ ایک ہی کھال میں رہتے ہوئے وہ اپنی ورنہ دوسروں کی جون بدل لیتے ہیں۔ بستیوں کی بستیاں مل کر کسی ایک کو باہر نکال کریں تو انسان کو عالم میں بڑا اکیلا پڑ جاتا ہے۔ زر زمین کی جنگ میں انسان یہ جنگ لڑے بغیر ہی ہار جاتا ہے۔ اسے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، اپنی طرف بڑھتے بہت سے قدموں کی چاپ، سہارے کی لکڑیوں کی ٹھک ٹھک۔ وہ خوف سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی، آج ان لوگوں کا اور اس کا ایک راستہ ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ ناک تک چادر کھینچ لیتی تھی، اب انہی لوگوں میں اسے آخری سانس تک رہنا تھا۔ وہ اپنا خاندان، اپنا باپ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب یہ لوگ اس کا خاندان بننے والے تھے۔ ان کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے گی، مرے گی تو یہی لوگ اس کا ماتم کریں گے، اسے دفنائیں گے اور یہی لوگ اسے یاد کرتے کرتے بھول بھی جائیں گے۔ والد شہر کے معززین میں سے تھے۔ اس کا گھر شہر کے چند بڑے گھروں میں سے ایک تھا۔ اب یہ گھاٹیاں اس کا گھر تھیں، چوہوں کا مسکن اس کا بستر، غلاظت کے ڈھیر اس کی آزمائش، تنگ سرنگیں، تاریک غاریں، بدبودار گھاٹیاں اس کا پورا نصیب۔ انسان آسمان سے دلدل میں آ گرے تو بھی جینا سیکھ ہی جاتا ہے، لیکن اگر وہ عزت سے ذلت میں جا گرے تو پھر وہ سسک ہی جاتا ہے۔ گھنٹیوں کی آوازیں اور قدموں کی چاپ اس سے ذرا دور تھم چکی تھیں۔ شاید ان لوگوں تک شہر کے لوگوں کا شور پہنچ چکا تھا، یا پھر ان کے بیمار زدہ کوڑ جیسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک اور بدبخت نامراد ہو کر ان کے ساتھ رہنے کے لیے آ چکا ہے۔ خوف دل پر حاوی تھا، سہم سے سانس تنگ تھی۔ پتھر کی ڈھلان پر جھک کر کھڑی وہ پتھر ہو چکی تھی۔ وہ ان سب کے غلیظ پیر دیکھ رہی تھی، بدبودار لبادے، زخم خوردہ وہ کھالیں۔ یا خدایا، دبیسا! ضعیفہ نے جیسے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، اس پر بجلی گری تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آگے پیچھے کھڑے کوڑیوں کو دیکھا۔ ہاں دبیسا، لانتی دبیسا۔ سر کو پتھر سے ٹکرا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہر والوں نے اسے نکال دیا، وہ شہر سے نکل گئی، وہ اسے بھول گئے، وہ بھی انہیں بھول گئی۔ اس کا ذکر قصہ کہانی بن گیا، اس کا نام ناپاک کہلایا، اس کا انجام عبرت ناک قرار پایا۔ یہ زمانہ، یہ لوگ، یہ وقت کی چال، یہ اوپر والے کا کھیل۔ وہ تاریخ غار نما سرنگ میں ضعیفہ کے ٹھکانے میں پڑی رہتی تھی۔ ساری دنیا اس کے لیے خاک ہو چکی تھی۔ اس نے خدا سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے شہر اور آس پاس کے شہروں کے کوڑی انہی گھاٹیوں میں رہتے تھے۔ یہ کوڑیوں کا چھوٹا سا شہر تھا۔ اگر کہا جائے کہ زندہ، تو ہاں، وہ یہیں زندہ رہتے تھے۔ زندگی پر تو تندرست انسانوں کا حق تھا اور وہ کوڑی تھی، اس لیے موت پر اپنا پورا حق جما کر اس کے انتظار میں گھڑیاں وہ یہیں گنتے تھے۔ زندگی پر ان کا بس اتنا ہی حق بچا تھا کہ وہ بھیک مانگتے تھے۔ دوا تھی نہیں، شفا کے وہ حقدار نہیں تھے۔ بچی موت تو وہ اس نعمت کے انتظار میں آنکھیں بچھا کر رکھتے تھے۔
اس کے حسن کو گھن لگ چکا تھا۔ وہ مری نہیں تھی اور زندہ بھی نہیں رہی تھی۔ دن کی روشنی میں وہ اپنے جسم پر پڑنے والے داغ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنا جسم، اپنے ہاتھ پاؤں، پانی میں اپنا عکس دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ اس نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کا حسن خاک ہو رہا تھا۔ کوڑیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی، وہ بدبخت اور لعنتی تھے، خدا کی طرف سے دھتکارے ہوئے۔ وہ اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ وہ بھیک مانگتے تھے تو اپنے گناہ کے نام پر، جس کی وجہ سے انہیں کوڑ نصیب ہوا تھا، خدا کے نام پر نہیں۔ اگلے دن صبح والد پاگلوں کی طرح گھاٹیوں سے کچھ دور دبیسا دبیسا چلاتے ہوئے بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے۔ ان کی آواز سے پہلے وہ ان کی آمد کی چاپ سن چکی تھی۔ وہ آہیں بھی گن چکی تھی جو وہ رات بھر لیتے رہے تھے، ہچکیاں اور دہائیاں۔ بھلا اس کے دل سے کچھ مخفی تھا؟ بھلا والد کا دل اور اس کا دل دو الگ لوتھڑے تھے؟ میں نے تمہاری دی قسم نہیں توڑی دبیسا، میں گھاٹیوں سے بہت دور کھڑا ہوں۔ تم نے کہا تھا میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ اپنے باپ کو اپنی آواز سنا دو دبیسا، تمہارا باپ مر جائے گا۔ اپنے باپ سے تم ملو دبیسا۔ اس سے وہاں دیکھ کر ہر آنکھ رو دی تھی۔ ضعیفہ کچھ زیادہ ہی آب دیدہ تھی۔ آج مل لیا تو وہ ہر روز یہاں آیا کریں گے، وہ یہیں رہ جائیں گے۔ لوگوں کے تانے ان کا سینہ چھلنی کرتے ہوں گے۔ میرا گناہ ان کی سزا بن چکا ہے۔ گھاٹیوں کو میں ان کے لیے جہنم نہیں بننے دوں گی۔ اس نے گیلی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ والد کی آواز کی گونج اسے تکلیف دے رہی تھی۔ دنیا جہان کے پہاڑ اس نے اپنے سینے پہ رکھ لیے تھے۔ باپ کی آواز کا کانٹا وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سرنگ میں اتنی دور چلی گئی تھی کہ اسے والد کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ دبیسا نے کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ یہاں آئے تو وہ سمندر میں کود کر اپنی جان دے دے گی۔ ضعیفہ نے دبیسا کے والد کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قائم رہنے والی ہے کہ آپ کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی تو وہ کود جائے گی۔ میری جان لے لی اس نے، اب اپنی جان لے کر کیا کرے گی؟ والد زیر لب بڑبڑائے۔ انہوں نے آس پاس پڑے پتھر چننا شروع کر دیے تھے کہ اگر ان کی دبیسا یہاں سے گزرے اور کوئی اسے پتھر مارنا چاہے تو کسی کو اسے مارنے کے لیے پتھر نہ ملے۔ انہوں نے زیر لب دبیسا دبیسا کی تکرار شروع کر دی تھی۔ نہ کرتے تو سانس کیسے لیتے؟ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دنیا کا ہر انسان کوڑی ہوگا، لیکن میں نہیں۔ خار کے اندھیرے گوشے میں دبک کر بڑی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ والد جا چکے تھے، نہ جاتے تو وہ سمندر میں کود جاتی۔ زندگی پر موت کا ہی قرض ہے نا، وہ چکا دیتی۔ دیکھو تمہارا پرندہ آیا ہے۔ ضعیفہ نے دبیسا کو پرندے کی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ چادر کو منہ تک اوڑھ کر وہ پتھریلی زمین پر بچھی خشک گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مردوں کی طرح اندر کو دھنس چکی تھیں۔ جسم کی کھال کا وہ حال ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر گھن آتی تھی۔ تمہارا پرندہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے پھر کہا۔ تم ہر روز میرا سر کیوں کھاتی ہو؟ کیا اس جہنم میں بھی سکون مجھے نہیں ملے گا؟ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے دبیسا، اگر اسے اندر سے سکون نہ ملے تو کہیں سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے ہم پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے کوئی میرے اندر کہتا ہے کہ روئے زمین پر موجود سب انسانوں میں خدا کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ میری روح سے صدائیں اٹھتی ہیں کہ خدا ہم پر کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ مہربان ہے۔ دبیسا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خدا جو ہمیں کوڑ دے کر شفا دینا بھول گیا ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ چھوڑو، سر اٹھا کر اپنے پرندے کو دیکھو، کیسا خوبصورت اور جوشیلا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارا فرشتہ ہے، تمہیں خدا کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس خوش ہونے کے کتنے محدود بہانے ہیں دبیسا، یہ پرندہ ہر روز تمہارے سر پر آ کر منڈلاتا ہے۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتی کہ یہ تمہارا دیوانہ ہے؟ جہاں انسان ہمیں دیکھتے ہی پتھر مارنے لگتے ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہی دیوانہ وار اپنے پر پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ تم تو ابھی بھی بہت خوش قسمت ہو، مجھے دیکھو، میرا سایہ پڑتے ہی حشرات تک بھاگ جاتے ہیں، کہہ کر کہکا لگایا۔ اس نے سر اٹھا کر پرندے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کے پیچھے وہ گھر سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ دبیسا کا پرندہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا ہی پرندہ ہے؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ دکھائی دے جاتا ہے، جیسے یہ زمین ہماری نہیں ہے، لیکن ذرا سر اٹھا کر دیکھو، وہ آسمان ہمارا ہے۔ اپنی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں دبیسا، کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ دبیسا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اوپر دیکھتی رہی تھی، پھر پرندہ اس کی نظر کی سمت جا کر اڑنے لگا تھا۔ کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ پرندہ بھی یہی پوچھ رہا تھا۔ ہاں کھینچتا ہے۔ تو پھر تم نے آسمان کی طرف دیکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ آسمان والے نے مجھے چھوڑ دیا ہے یہاں ان گھاٹیوں میں۔ خدا اس بندے پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے جس کا وہ واحد خالق ہو؟
وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سوال ہی صحیح، اس نے خدا سے کلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پرندے نے ہوا میں جوش سے ترچھی اڑان بھری۔ وہ خوش تھا، اس کے سر کے اوپر، آسمان کے نیچے۔ وہ سفید تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بھیجے پرندے کی طرح، جو کشتی سے زندگی کی نوید لینے نکلا تھا اور چونچ میں سبزہ لیے بامراد واپس پلٹا تھا۔ اس کا پرندہ، وہ بھی بامراد واپس پلٹنے والا تھا۔ دنیا کے ہر انسان کا پوری زمین پر پورا حق تھا، لیکن ان جیسے بیماروں کا صرف اس تاریک، نوکیلے، بدبودار حصے پر حق تھا۔ رزق حلال پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں کوئی کام کیوں دے گا؟ وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ سکتے تھے، انہیں خیرات نہیں دی جائے گی، ان کی امداد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے پھٹکارے گئے تھے۔ وہ بازار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے، انہیں کوڑا کرکٹ میں سے چیزیں چننی پڑتی تھیں۔ وہ کسی صحت مند انسان کا راستہ نہیں کاٹیں گے، ہوا کی مخالف سمت چلیں گے، مخصوص کپڑے پہنیں گے، گھنٹیوں کا شور کیے بغیر نہیں چلیں گے، خدا پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، اسے پکارنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بدبخت! وہ ضعیف تھا اور بھوک سے مجبور ہو کر سرائے کی طرف گیا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ ایک بچے سے ٹکرا گیا تھا۔ بچہ اس کے جسم کے نیچے دب گیا تھا۔ بچے کی چیخوں سے سارا شہر لرز اٹھا تھا۔ اسے بچے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بچے سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک کوڑی تو چاہتا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی اور کوڑی نہ ہو۔ وہ اپنے نصیب پر راضی تھے یا نہیں، لیکن وہ کسی اور کے نصیب میں اپنا نصیب نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ لوٹا تھا تو زخموں سے چور اور لہو لہان تھا۔ سب سے بری حالت اس کی آنکھ کی تھی، جو پتھر کی ضرب سے پھوڑ دی گئی تھی۔ ضبط کے سب سمندر پی چکنے کے باوجود وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ کھارٹیاں اس کی گراہوں سے گونج رہی تھیں۔ باقی سب چپ کے اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ دعا ان کے پاس کہاں ہوتی تھی؟ ان کے پاس تو دعا بھی نہیں رہی تھی۔ تبیسا اونچی گھاٹی پر بیٹھی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بوڑھے کا واویلا چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ یہ تو ہر روز کا معمول تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بلبلاتا ہوا واپس آتا تھا۔ وہ تکلیف کے سمندر میں غرق تھے، ان کے پانیوں میں پتھر پڑتے ہی رہتے تھے۔ وہ کراتے، روتے، بلبلاتے ہی رہتے تھے۔ انہیں تو خواب بھی کنکروں اور گالیوں کے آتے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نیچے اتری تھی۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پر بوڑھے کے بستر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ایک گندی سی پٹی اس نے اپنی آنکھ پر لپیٹ لی تھی، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ بیچارے کو کسی پل چین نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ سب جانتی تھی کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ تم اندھی تو نہیں ہو؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ ضعیفہ کو اس کے چلانے پہ غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے وہی پتھر اٹھا کے ان کے سروں پہ کیوں نہیں مارا؟ وہ بھڑک اٹھی تھی، غصے کی زیادتی سے کانپنے لگی تھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بھلا ایسی بات بھی وہاں کوئی کرتا تھا؟ دوبارہ یہاں کوئی پتھر کھا کر واپس نہیں آئے گا، سن لے سب، اس نے ہاتھ اٹھا کر للکار کر کہا۔ پرندہ پوری شدت سے اپنے پر پھڑپھڑانے لگا تھا۔ زمانے گزر گئے تھے، پرانی دبیسا اب زندہ ہوئی تھی۔ پرندہ گھاٹیوں سے نکل کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دبیسا نے پرندے کو شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی تھی، وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ زمانے گزرے، دنیا تو کب کی تباہ ہو چکی تھی، وہاں کوئی شہر بھی آباد ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ اور اب کس لیے؟ خون کا حساب لینے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ سوال اپنی جگہ قائم تھے، جواب کی چاہ کے بغیر اس نے اپنے قدم بھی پرندے کے پیچھے پیچھے بڑھا دیے تھے۔ ضعیفہ اسے روکتی رہ گئی تھی، لیکن وہ چادر کو سر پر کھینچ کر شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سارے شہر کو آگ لگا دے گی، پتھر مار مار کر ہر ایک ایک کا سر پھوڑ دے گی۔ جیسے وہ گھاٹیوں سے باہر نکلی، اس کی چال میں تیزی آ گئی۔ جس طرف وہ مر کر بھی جانا نہیں چاہتی تھی، وہ زندہ پیدل جا رہی تھی۔ وہ کوڑی ہو کر تو رہ سکتی تھی، لیکن اندھی نہیں۔ وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہو کر رہ سکتی تھی، لیکن بزدل ہو کر نہیں۔ بوڑھے کو کس نے مارا ہے؟ وہ عین بازار میں کھڑی تھی اور چلا کر پوچھ رہی تھی۔ سرائے سے آدمی باہر نکل آئے تھے۔ اس نے منہ تک چادر نہیں کھینچی ہوئی تھی، اس کی گھنٹیاں بھی غائب تھیں۔ وہ ہوا کے رخ پر کھڑی تھی، سامنے، زندہ اور صحت مندوں کے سامنے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شہر میں دندناتی پھرو۔ ابھی بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری؟ وہ سب اپنی ناک پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میری عقل ٹھکانے آ چکی ہے، تمہارا ایمان ٹھکانے آنے والا ہے۔ میں اس انسان کا سر کچل کے رکھ دوں گی جس نے اس بوڑھے کی آنکھ پھوڑی ہے۔ میں کوڑی ہوں، اپنے منہ سے ایک ایک کو کاٹ کر اپنی طرح کا کوڑی کر دوں گی۔ پتھر مارنے والے تمہارے بچوں کی گردنوں میں دانت کاٹ دوں گی، خون پی جاؤں گی سب کا۔ یاد رکھنا، میرا نام یاد رکھنا، دبیسا۔ اس نے بڑھ کر ذرا دور کھڑے ایک بچے کا ہاتھ دبوچ لیا تھا۔ بچہ خوف سے رونے لگا تھا۔ ہم نے رحم دلی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، اگر تم پتھر مارو گے تو ہم بھی ماریں گے۔
تم خدا کے پیارے ہو تو ہم خدا کی طرف سے پھٹکارے ہوئے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس نے منہ کھول کر بچے کا ہاتھ دانتوں سے کاٹنا چاہا تو اس کا باپ چلا اٹھا، بدبخت، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ وہ ہنسی اور اس نے جھٹک کر بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ یہاں سے پتھر آئے تو میں آگ لے کر آؤں گی، کوڑ کی آگ جلا کر رکھ دوں گی۔ اپنی زبانیں انگارہ ہی رکھو لیکن ہاتھ باندھ لو، پھینک نہ دو اور ذلت بھی روک لو، رحم نہ کرو اور انسانیت کا کھوکھلا نقاب اوڑھ لو۔ مجھے جان سے مار دو لیکن یہ یاد رکھو، اب اگر کسی کوڑی پر ہاتھ اٹھا تو میں وہ ہاتھ کاٹ کر لے جاؤں گی۔ تم پر آیا عذاب ہماری بستی اجاڑ کر ہی رہے گا، کسی نے پیچھے سے اسے گالی دے کر کہا تھا۔ کیا پتہ تمہاری بستیاں بچانے کے لیے ہم عذاب بھگت رہے ہوں، اس نے حقیقت سے روشناس کروایا۔ اپنی اوقات یاد رکھو۔ اوقات تو یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں رکھنا چاہتی کہ میں بھی تم جیسے لوگوں کا حصہ رہی ہوں۔ تم جیسوں سے الگ نہ ہوتی تو کیسے جان پاتی کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تم جیسے کوڑی ہمیں حیوان ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہی تو جانتے ہیں کہ انسانیت کے پیمانے کیا ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے بھڑک کر اسے پتھر مارنے چاہے تھے، وہ اسے ڈرانا چاہتے تھے، لیکن وہ دبیسا تھی۔ اس کی آواز کی گونج ان کے دل دہلا رہی تھی۔ وہ واقعی میں ان کے گردنیں کاٹ لے گی، وہ ان کے سینوں سے دل نوچ لے گی۔ جیسے وہ بات کر رہی تھی اس کی دہشت بتا رہی تھی، وہ ایک ایک کو کوڑی کر دے گی۔ میں خدا کا عذاب ہوں نا، اب اس عذاب میں تمہیں بھی حصہ دار بناؤں گی، کہہ کر وہ شہر سے باہر آ گئی۔ اس کا دکھ اور غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک کوڑ، بس ایک بیماری، اور ساری دنیا شیطان بن گئی تھی، سارا جہاں جہنم بنا دیا گیا تھا۔ بیماری پر ان کا اختیار نہیں تھا اور رحم پر ان بے رحموں کا۔ واپس آئی تو بوڑھے کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ زخموں سے اتنا چور چور نہیں تھا جتنا اپنا بدنصیبی سے تھا۔ وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دبیسا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ اپنے والد کا پکڑا کرتی تھی۔ اس کی محبت کے ایسے اظہار پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آنسوؤں کا گولا دبیسا کے حلق میں پھنس گیا تھا اور ٹھیک اسی وقت دبیسا کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دبیسا نے سر کو ذرا سا خم دے کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنا پر لہرایا تو وہ دبیسا کے گیلے گال سے ٹکرایا۔ بے رحموں کی زمین پر رحم کا پرندہ، وہ دبیسا کو خدائی پیغام دینے جا رہا تھا۔ خدا ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اس نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا؟ یہ سوال اس نے آنے والے ہر دن خود سے کیا تھا۔ غار کے دہانے پر بیٹھ کر، سرنگ کی تاریکیوں میں بھٹک کر، سمندر کی ہوا کے تھیپڑے کھا کر، دھوپ کی تپش سہ کر، رات کی تنہائی اور دن کی سختیاں جھیل کر، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ سوال اس کے اندر چنگاری سے آگ بنتا جا رہا تھا۔ ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا لیکن خدا نے کیوں چھوڑا؟ دنیا سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ لیکن خدا تو اس کا تھا۔ دن کے پہر، رات کے پہر، اس نے اپنی پوری ہستی اس سوال میں ڈھال دی تھی۔ اسے کوٹ سے شفا نہ ملے لیکن اس سوال کا جواب مل جائے۔ جس خدا نے اسے اپنا بندہ بنایا پھر اس نے اسے لعنتی کیوں بنا دیا؟ اسے پتھروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی عادت پڑ چکی تھی، سر کے پیچھے زخم بن چکے تھے، نہ وہ عادت چھوڑ رہی تھی نہ زخم منمل ہو رہے تھے۔ ان کے زخم ویسے بھی منمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ ایک تنگ منہ والی غار کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی بالکل مجھ پر گئے ہو، ہر وقت آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، پر تم تو یہاں پتھروں سے سر جوڑ کر بیٹھی رہتی ہو، ضعیفہ نے مذاقن کہا۔ اس نے انگلی سے اپنا سر ٹھوکا۔ یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہوں۔ تو پھر تمہارے پرندے کو بھی دبیسا کہا جانا چاہیے۔ وہ چونکی۔ مجھے اس کے اشارے پسند ہیں، یہ اچھے راستے دکھاتا ہے۔ میرا خیال ہے اسے ہدا کہا جانا چاہیے۔ ہدا، اچھا نام ہے، راستہ دکھانے والا۔ واہ، تمہاری ذہانت لوٹ آئی ہے۔ وہ تلخی سے ہنستی۔ ذہانت، عقل و شعور، جرت، یہ سب خواب تھے جو میں نے کبھی دیکھے تھے۔ ہدا پھر اڑا تھا۔ دور آسمان پر پرندوں کے غول کسی ایک جگہ کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ پورے آسمان پر چھا گئے تھے۔ ہدا بھی اسی طرف گیا تھا۔ جاؤ اپنے ہدا کے پیچھے، ضعیفہ نے ہنس کر کہا۔ نکل جاؤ اس کے ساتھ آوارہ گردی کرنے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید اس طرف کوئی جانور مر گیا تھا جس کے گرد پرندوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ قدم قدم وہ اس طرف جا رہی تھی۔ پہلے وہ بلندی پر چڑھی، پھر ڈھلان اترنے لگی۔ کچھ پرندے زمین پر اتر رہے تھے، کچھ ہوا میں دائروں میں چکرا رہے تھے۔ سارا واویلا نیچے ڈھلان پر مچا تھا۔ اسے ہدا دکھائی دے گیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی اور ڈھلان اترتے اترتے ایک دم سے قدم روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تھی وہ زندگی سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون چکا تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر بوڑھے کے قریب آئی۔ جو دیتے جی مر چکا تھا اب وہ واقعی میں مر چکا تھا۔
بھلا ایک کوڑی کے مرنے پر پرندوں کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اتنا واویلا کس لیے؟ زمین جو اس کی سانسوں پر تنگ تھی اب اس کے مردہ وجود پر بھی تنگ رہے گی۔ چپ چاپ کھڑے وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ چٹان کے ساتھ پشت جوڑ کر بیٹھا، شاید اپنی زندگی یاد کرتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، اس کے زخموں سے خون رستا رہا تھا، لیکن اب اس کے انہی زخموں سے سکون برس رہا تھا، ابدی سکون۔ دنیا میں اس وقت کہیں تھا تو وہ بوڑھے کے مردہ چہرے پر تھا۔ وہ اتنا خوش دکھائی دیتا تھا جتنا ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی موت کی ایک ایک نشانی گواہی دے رہی تھی کہ اسے دنیا سے رہائی نہیں ملی، اسے خدا مل گیا ہے۔ اس نے سچ پا لیا ہے، وہ سچ جو دنیا والوں نے جھوٹ بنا کر اس کے منہ پر کالک کی طرح تھوپ دیا تھا۔ کھڑے کھڑے دبیسا نے آس پاس نظر دوڑائی، اس روشنی پر جو بوڑھے کے مردہ وجود پر پڑ رہی تھی، اس زمین پر جو ابھی ابھی دلدل نہیں ہوئی تھی، اس ہوا پر جو ایک زندہ کوڑی اور مردہ کوڑی پر ہمیشہ کی طرح مہربان تھی۔ اگر خدا انہیں چھوڑ چکا تھا تو اس نے ان کی ہوا کیوں نہیں چھین لی، ان کی روشنی؟ اگر وہ ایسے ہی بدبخت تھے تو ان کے بدبخت دل آسمان کی طرف کیوں کھنچتے تھے؟ اگر وہ ایسے ہی ناپاک تھے تو ان کے ناپاک دلوں سے خدا کا نام مٹ کیوں نہیں گیا تھا؟ شیطان پر جب لعنت بھیجی گئی تھی تو اسے توبہ کی توفیق سے ہی خارج کر دیا گیا تھا۔ ان پر لعنت بھیجی گئی تھی تو بھی وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بوڑھے کے قریب بیٹھ گئی، اس کا مردہ ہاتھ تھام لیا۔ اگر خدا نے واقعی میں ہمیں چھوڑ دیا ہے تو اس نے ہم کوڑیوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم سے کیوں بھر دیا ہے؟ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا کیوں بنا دیا ہے؟ ہماری ناپاک روحوں کو اس نے رحم کی پاکیزگی سے کیوں نوازا ہے؟ وہ سسکنے لگی تھی، بوڑھے کی موت پر نہیں، اپنے سوال کی زندگی پر۔ وہ لمحہ بھی تو ہوگا جب جسم سے روح داخل ہوتی ہوگی، وہ لمحہ دوبارہ کبھی انسان کے نصیب میں آتا ہی ہوگا۔ وہ لمحہ اس کی بے یقینی کے وجود میں آیا تھا، ایک لمحہ لگا اور خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا بلکہ اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ اسے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے، زمین پر بچھی ہر شے، آسمان تک بلند ہر شے نے اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ بھاگ کر گھاٹیوں میں واپس آئی اور اس نے چلا کر کہا۔ وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر کھڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ ہماری زبانیں ناپاک ہیں اور نہ روحیں غلیظ ہیں، ہم لعنتی ہیں، نہ بدبختی ہمارا مقدر ہے۔ یہ ان انسانوں، اس نے شہر کی طرف اشارہ کیا، یہ ان انسانوں کی بنائی قصہ کہانیاں ہیں، یہ ان کی اور ہماری آزمائش ہے۔ وہ اپنی آزمائش میں نالائق رہے، ہم اپنی آزمائش میں صابر رہے۔ دیکھو سورج کو جو ہماری رات کو صبح میں بدلتا ہے، اس ہوا کو محسوس کرو جو ہمارے زخموں کو سہلاتی ہے، اور نیند ہماری آنکھوں سے نیند جدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند ہے۔ ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی نیند ہے۔ خدا نے اس نعمت کو ہم سے نہیں جدا کیا، خدا نے ہم سے کچھ نہیں چھینا، جو کیا اس زمین کے انسانوں نے کیا، ہم پر لعنت انہوں نے بھیجی، لیکن اس نے ہماری تندرستی چھین کر اسے بیماری میں بدل دیا۔ وہ بھاگ کر ضعیفہ کے پاس آئی تھی۔ یاد کرو تم نے مجھے خدا کی مرضی زمین پر لانے کے لیے کہا تھا، پھر یہ بات تم خود ہی بھول گئی تھی۔ خدا کے حکم سے یہ بات تمہاری منہ سے نکلی تھی۔ یہ خدائی اشارہ ہے، یہ سب خدائی اشارے ہیں۔ اس آسمان کا خدا کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ وہی دبیسا بن چکی تھی جو والد کے ہاتھ باندھ دیا کرتی تھی اور جو والد کو نا امیدی سے ڈرایا کرتی تھی۔ آؤ سب مل کر اپنے رب کو پکارے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے۔ اپنی چاہت کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں دنیا سے الگ کر کے، ہماری روحوں کو رحم سے بھر کر، ہمیں تکلیف سے گزار کر، ہمیں خاک سے نور کر کے، ہمیں بدتر سے بلند کر کے، ہمیں کوڑ سے اپنے قریب کر کے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ ہمارے رب نے ہمیں چنا ہے، ہمیں اس کے انتخاب پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ اتنی خوش تھی کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آؤ اسے ایسے پکاریں کہ اس کی مرضی ہمارے لیے معجزہ بن جائے، کوڑ کو شفا اور ہمیں ہمارا خدا مل جائے۔ امید یقین ہے اور یقین معجزوں میں بدلتے ہیں ہدا، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ اللہ نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا؟ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ مسجد جا چکی تھی، ہاسپٹل میں 3 دن کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ 3 ہفتے وہ اس اور اس زندگی کے درمیان رہی تھی، اور ایک دن اللہ سے قریب رہنے کے بعد وہ اس سے 10 قدم دور ہو چکی تھی۔ تکلیف ملتی ہے تو پہلا سوال کیوں ہوتا ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھ پر ہی کیوں؟ مصیبت آتی ہے تو قدم ایمان سے پیچھے کی طرف کھسکتا ہے، یقین بے یقینی میں بدل جاتا ہے۔ تم اتنی آسائشوں میں پیدا ہوئی تھی، تمہیں دنیا جہان کی نعمتیں راحتیں میسر رہیں، تم تندرست اور صحت مند رہی، کبھی یہ نوبت بھی نہیں آئی کہ تمہیں کسی کا سہارا لے کر چلنا پڑا ہو، تمہارے منہ میں نوالے ڈالنے پڑے ہوں۔ تب تم نے اللہ سے سوال کیا کہ اس نے تمہیں اتنا کچھ کس لیے دیا اور کیوں؟
جو انسان ناشکری کرتا ہے برا وہ نہیں ہے، برا وہ ہے جو کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوا۔ عجیب وہ نہیں جس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، عجیب وہ ہے جو 100 دن مخملی گھاس پہ چلا اور ایک دن اسے کانٹا چبھ گیا اور اس نے 100 دن بھلا کر اسے ایک دن کو یاد کر لیا، اس کانٹے کو اپنا روگ بنا لیا۔ کیا تکلیفیں زندگی کی قیمت ہیں؟ اسے سکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ کیا راحتیں زندگی کی حقیقت ہے؟ وہ بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ شکایتی انداز سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا انسان تکلیف پر رو بھی نہیں سکتا؟ رونے اور واویلا میں فرق ہوتا ہے ہدا۔ میں کبھی مذہبی نہیں رہی، کیا یہ اس کی سزا ہے؟ کیا میں کافر اور گنہگار ہوں؟ یہ اس سب کی سزا ہے۔ فرشتے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے ایسی خوفناک بات کہاں سے سیکھی؟ وہ جھجکتی تھی۔ مسجد میں کچھ لڑکیوں نے مجھے پہچان لیا تھا، ان کی باتیں میں نے سن لی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھٹکی ہوئی ہوں، میں کافر اور گنہگار ہوں، اللہ نے مجھے میرے اعمال کی سزا دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بندہ اپنے رب کی طرف سیدھی طرح سے نہ آئے تو اسے توأن و کرہن آنا پڑتا ہے، اور کینسر مجھے گھسیٹ کر خدا کے پاس لے آیا ہے۔ فرشتے نے گہری سانس لی تھی۔ توأن و کرہن، خوشی سے ورنہ زبردستی۔ اس دنیا کے انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جس کام کو اسے اختیار ہی نہیں دیا گیا، یہ اسی کام کو کرتا ہے۔ دوسروں کے اعمال کا حاصل جمع نکال کر انہیں ان کا انجام بتانے کا، وہ جنتی ہیں یا جہنمی، انہیں یاد دلاتے رہنے کا۔ جن لوگوں نے دبیسا کو پتھر مارے، اسے لعنتی اور سحقار کہا، ان لوگوں کی نسلیں ختم نہیں ہوئیں، وہ اس صدی میں بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی بیماروں کو اعمال کی سزا کا عندیہ دے رہی ہیں۔ وہ آج بھی، تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ نے یہ مصیبت نازل کی ہے کہ پتھر مار رہے ہیں، توأن و کرہن، ورنہ گھسیٹ کر۔ یہ اس صدی کے انسان کے کنکر ہیں۔ تم نے اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا ہدا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے تھے، وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف متوجہ تھے، پھر وہ بیمار کیوں ہوئے؟ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا اس لیے کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے یا وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مشکلیں نبیوں پیغمبروں نے جھیلی ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والوں کے راستے ہمیشہ کٹھن رہے ہیں، تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا اس لیے ان کے راستے میں مشکلیں رکھتی؟ آج کی اس دنیا میں بھی جو جتنا سچا، ایماندار، پاک باز، وہ اتنی ہی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس لیے ہدا کہ نیکی کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہی ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ کیا تم نے سوچا کہ وہ تمہیں عام سے خاص کرنا چاہتا ہے؟ مجھے کس لیے؟ میں نیک اور اچھی والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی چاہت کہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا، اس کی چاہت کہ تمہیں بلند مقام کے لیے چنا۔ وہ چونک گئی۔ اللہ کی چاہت؟ میں؟ کیوں نہیں؟ اللہ کی چاہت یہی ہے انسان کا اصل نصیب۔ تم نے اپنی بیماری کو اس کی چاہت سے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ مت سوچو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سوچو، اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گنہگار ہو، سحقار ہو، نیکی ہو، اچھی ہو یا بری، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی یا بیماری، اسے اللہ کا قہر یا عذاب سمجھنا چھوڑ دو۔ جب بادلوں کا سینہ شک ہوتا ہے تو آب برستا ہے، ہر شے جو ٹوٹتی ہے وہ ایک نئی صورت میں بدل جاتی ہے۔ بیج کا انتشار جڑ اور تنے کی صورت میں ڈھلتا ہے، کونپلیں، پتے، پھول، درخت، جنگل، سبزہ، یہ انقلاب بیج کی توڑ سے برپا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر بیج اپنا سینہ باندھ کر بیٹھ جائے اور خوف سے خود کو سمیٹ لے تو کیا یہ انقلاب ممکن ہے؟ زمین کا سینہ شک ہوتا ہے تو جہاں باغ و بہار ہوتا ہے، زمین پر ایڑیوں کی ضرب پڑتی ہے تو چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، ماں پر تکلیف کا باب کھلتا ہے تو ہی نئی روح کو راستہ ملتا ہے۔ نئی روح، ایک اور انسان، ایک اور مقام۔ ایمان کے لیے انسان کا سینہ شک کرنا پڑتا ہے، جاہلانہ عقیدوں پر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے لوگوں کو اپنے پتھر کے خدا توڑنے پڑے تھے، تب بھی وہ واحد لا شریک پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو توڑا تو سچا خدا یا خدا، کیا انسان گھاٹے میں رہا؟ ایمان پا لیا تو باقی کیا بچا؟ تو ٹوٹنے سے کبھی نہ ڈرو، تبدیلی سے خوف زدہ نہ ہو۔ تم سیپی میں بند ہو اور وہ تمہیں توڑ کر موتی میں ڈھال دینا چاہتا ہے۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ سوچو، عبادت میں افضل عبادت روزہ رکھنا ہے، تو کیا تم یہ کہو گی کہ اللہ بھوکا رکھوا کر ثواب کا لالچ دے رہا ہے؟ وہ تمہیں ویسے ہی ثواب کیوں نہیں دے دیتا؟ تم سے کھانا پینا چھڑوا کر خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جسم کو بھوکا رکھوا کر روزہ روح کو غذا دلواتا ہے۔ ایک کی بھوک، پیاس، صبر، برداشت، دوسرے کی روحانی طاقت ہے۔ تم جیسی ماڈرن لڑکی کو بھی میں یہ بتا دوں کہ آج تک دنیا میں سائنس یا ترقی کے نام پر جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں وہ روحانی طاقت سے ہوئے ہیں۔
جسمانی طاقت سے کچھ بھی ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ سائنسدان کئی دن کھائے پیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، تو کیا ان کے جسم انہیں معجزوں کی طاقت دیتے ہیں؟ کیا چاند پر جانے والا انسان طاقتور تھا؟ نہیں ہوتا۔ ان کی جسمانی طاقت محدود تھی، لیکن روحانی جرت لامحدود تھی۔ یہ روحانی طاقت ہی ہے جو ہر شے کو مسخر کرتی ہے اور کرنے والی ہے۔ اس لیے 30 دن تک تمہیں روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ آئندہ کے 11 مہینے تم روحانی طاقت کے بلبوتے پر اپنی مشکلوں اور مصیبت سے فائٹ کر سکو۔ یہ روزے انرجی سٹور کر لیتے ہیں، وہ انرجی جو دنیا کی کوئی خوراک، ٹونک، انرجی بوسٹر، لاکھوں کروڑوں کے نسخے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ انرجی صرف اور صرف بھوکا رہ کر، روزے دار بن کر ہی ملے گی۔ اگر بیرونی دنیا نے یہ انرجی کسی نہ کسی طرح سے پیدا کر بھی لی، تو اس انرجی کو تمہاری روح تک ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، صرف اس کا نظام سر انجام دیتا ہے۔ کیا تم کسی کو پیسے دے کر اپنی مصیبت سے لڑنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ کیا تم اپنی تکلیف، حتیٰ کہ اپنا سر درد کسی کو خربوں ڈالرز دے کر سہنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ بیمار کا بستر ایسا بستر ہے جہاں بیمار کو ہی لیٹنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے درد خود سہنے ہیں، اس لیے طاقت ذخیرہ کرنے کے لیے بھی تمہیں ہی کہا گیا ہے۔ دنیا میں اموات کی تیسری بڑی وجہ ذہنی امراض، ڈپریشن، بے چینی، مایوسی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان سب بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہے نہ طاقت۔ ذہن میں جنگیں برپا ہیں اور انسان یہ جنگیں ہارتا جا رہا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی طاقت، روحانی طاقت کو بیدار کرنے میں ناکام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی طاقت صرف روزے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اسے حاصل کرنے کا۔ تمہارے کھانے پینے کی طلب کو مار کر اللہ تمہیں اتنی بڑی طاقت دے رہا ہے، تم اپنے رب کے معاملات میں شک کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بیمار ہو یا کوئی اور تکلیف، تم اس پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہو؟ کتنے باعلم اور باخبر ہو تم؟ وہ اس کی ذہانت پر حیران تھی۔ میں نہیں خدا، تم، سارا علم، ساری خبریں تمہیں دی گئی ہیں، انسان کو۔ مجھے؟ خدا کو؟ اسے اپنی 24 سالہ زندگی یاد آئی۔ ایسی غفلت، ایسی جاہلیت، وہ بڑبڑائی تھی۔ خدا، تم نے علم کی کوئی ایک بات نہیں سیکھی؟ کیوں؟ وہ خود سے ہی شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے اپنے رب کی کسی ایک خوبی کو بھی نہیں پہچانا، کس لیے؟ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اس میں دبیسا کا زیادہ پارٹ تھا اور تھوڑا سا لاسٹ میں ہدا کا پارٹ آ گیا۔ اچھا، دبیسا یار کتنی زبردست بندی ہے وہ، اور مطلب اس کو اس کے کویسچن کا آنسر مل گیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کیوں ایسے سب ہو رہا ہے، بیچاری کے ساتھ کیوں ایسے کیا اللہ نے، اور آنسر مل گیا کہ اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی اچھی تھی، اور ان کے ساتھ ان کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان، ان کی برین واشنگ کی بھی ہوتی ہے کہ جو کوڑ ہوتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس کو ان ساری کویسچنس کے آنسرس مل جاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو ہوا نہ دیتا، روشنی نہ دیتا، امید نہ دیتا، رحم نہ دیتا، نیند نہ دیتا۔ یہ تو سب انسان کے بکواس ہے کہ لعنتی ہو گئے ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بہت پہلے کے ٹائم کی یہ بات ہے، اور ابھی بھی ہم اتنے زیادہ با علم ہو کر، ایجوکیٹڈ ہو کر ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں نا، اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ جب کووڈ آیا تھا تو کتنی بکواسیں کی تھی ہم نے کہ اگر کسی ملک میں آ رہا ہے تو وہ اوروں پہ ظلم کرتا ہے نا، اس لیے ان پہ ایسا آ رہا ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں فلسطین پہ، ان بیچاروں نے کیا کیا، ان پہ اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں نا ہم کہہ رہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتا۔ ہم لوگ کسی کو بھی کہہ دیتے کوئی بیمار ہو اور ہم کہتے ہیں نا اس نے لوگوں پہ اتنے ظلم کیے تھے، یہ جوانی میں نا ایسے ایسے کام کرتا تھا اور اب دیکھو بیچارہ ایسا ہو گیا ہے، یہ اس پہ نا یہ کیا کہتے ہیں ہم، مکافات عمل ہو رہا ہے۔ حالانکہ مکافات عمل ٹائپ کی کوئی ایسا چیز اسلام میں ہے نہیں، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا اس کا جو اجر ہے یا اس کی سزا ہے وہ ہمیں قیامت والے دن ملنی ہے۔ دنیا میں بھی ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، یہ بس باتیں ہی ہیں، ہم ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ اس گناہ کی یہ سزا مل رہی ہے اب، ہے نا، یہ سب قیامت کی بات ہوتی ہے، اور یہ سارا کا سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم صرف تکے ہی مار سکتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ نہیں مارنے چاہیے، کسی کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ وہ والے پتھر ہے جو اس زمانے میں حقیقت میں مارے جاتے تھے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ایسی تھی نا اور اب اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر آخر میں روزے کی بھی بات آئی، اور اب یہ رمضان ہی چل رہا ہے،
تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھوکا جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے جو اندر کی جو ساری نگیٹیوٹی ہے اور جو سارے زہریلے مادے شادے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتی ہے ہماری مشین. تو جب وہ چلتی ہے تو پھر بڑی اچھے کام کر جاتی ہے. تو تھوڑی کم سحری کیا کرے، تھوڑی کم افطاری کیا کرے تاکہ اچھے سے عبادات کر سکیں اور اس مہینے کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس مہینے میں اتنی ہر جو آپ چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اسے اتنے گنا زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو اس مہینے کو نا، یہ جیسے ہم گیمز کھیلتے ہیں تو گیمز جب ہم اچھی کھیل جاتے ہیں، کوئی ایک لیول آتا ہے جس میں بونس مل رہے ہوتے ہیں، مطلب ہر جگہ سے بونس ہی بونس مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ منتھ ہے جہاں پہ ہمیں بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، بہت ساری. اللہ ہمیں وہ ساری نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سوئے نہ پڑے رہیں، زیادہ سے زیادہ بونس اکٹھا کریں، ہے نا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.